والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. صدق اللہ العظیم. میرے باوقار عزیز شعور ساتھیوں، بہمت و پر بصیرت ہم سفر، علم و عرفان ہی وہ جوہر ہے جسے آج مسلمانوں کی پستی کا واحد علاج کہا جاتا ہے. بلا شبہ جب سے مسلمانوں نے علم و عرفان سے اپنا رشتہ توڑا، اس دن سے ان کی تنزلی کا سفر شروع ہوا اور اب وہ آئے دن پستی کے گڑھے میں گہرے اترتے جا رہے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں میں جو خوشگوار انقلاب برپا کیا، وہ اس صفحہ ہستی میں وجود میں آنے والے کارناموں اور انقلابوں کے بیچ ایک بے مثال کارنامہ اور عجوبہ روزگار انقلاب ہے. رہتی دنیا تک کوئی قوم، کوئی ملک اور کوئی برادری اس انقلاب کی نظیر پیش نہیں کر سکتی. کیا آپ نے کبھی اس پہلو پر غور کیا کہ آپ کی اس انقلاب آفرینی کا وہ مرکزی نقطہ کون سا تھا؟ کون سا وہ قطب تھا جس پر ترقی کی یہ چکی اپنی مکمل تیز رفتاری کے ساتھ رواں دواں ہوئی؟ کسی عمیق و دقیق دلیل کا سہارا لیے بغیر میں آپ کے سامنے اس حقیقت کی نقاب کشائی کرنا چاہوں گا. عزیزان باوقار، بعثت کے موقع سے عربوں میں پھیلنے والی افراتفری کو تاریخ جس عنوان سے یاد کرتی ہے اور آج تک جس بدعنوانی کا داغ ان کی پیشانیوں سے نہیں مٹایا جا سکا ہے، وہ ہے دور جاہلیت. اس حقیقت میں ایک بھرپور عکاسی بنا ہے کہ اسلام کی جاں فضا، روح پرور، سر تا سر معطر اور دور جاہلیت کی مسموم و زہریلی فضا کے بیچ اگر کوئی خط فاصل ہے تو وہ یہی نقطہ علم و جہل ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مسیحائی تھی جس نے عرب کے ناخواندہ بدوؤں میں یکایک علم و معرفت کی ایسی روح پھونک دی جس سے اوروں کے محتاج، تعلیم و ترقی کے میدان میں جاہلیت کے سردار کہے جانے والے یہی عرب وقت کے سب سے بڑے اطالب بن گئے. جس قوم پر علم و عرفان کا کبھی سایہ نہیں پڑا تھا، نبی نے ان کے قلوب کو ایسا مصفا اور اجلا کر دیا کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی مسلمان بلکہ کوئی بھی انسان ان کے علمی بارے احسان سے سبک دوش نہیں ہو سکے گا. بے قرار صدق و وفا، علم و عرفان کے اسی جوہری عنصر نے ہمیں میدان علم کا ایسا انفٹ احساس بخشا جس کی کھلی شہادت دنیا بھر میں پھیلے ہوئے کتب خانوں میں الماریوں کے زینت بنے ہوئے اسلامی علوم و فنون ہیں، جن کی جاذبیت و کشش اس درجہ تیز تر ہے کہ اسلامی علم و آگاہی سے لاکھ دشمنی کے باوجود آج بھی مغربی تہذیب اسے اپنے بے مثال کتب خانوں کا سب سے قیمتی اثاثہ سمجھنے پر مجبور ہے. ہاں، مسلمانوں کا ایک روشن دور وہ بھی تھا جس میں گھر گھر علوم اسلامیہ کا غلغلہ تھا، بستی بستی مدرسے تھے، شہروں کے عروج کا معیار علمی تعلیم گاہیں قرار دی جاتی تھی، علم و عرفان کے ایسے ایسے جبال شامل بلاد اسلامیہ میں پائے جاتے تھے، علم و عرفان کے ایسے ایسے جبال شامل بلاد اسلامیہ میں پائے جاتے تھے جن کی زیارت کو چہار رنگ عالم کے علم دوست ترستے تھے. اسلامی علوم کا آفتاب اپنی پوری تابانی سے افق عالم پر سو پشا تھا اور ایک ایسی بہار دنیا میں آئی ہوئی تھی جس کے تصور سے لوگوں کی روح تسکین پاتی تھی. مگر عزیزان من، اس کڑوی حقیقت کے اعتراف سے بھی ہمیں کوئی چارہ نہیں کہ جب دور تنزل شروع ہوا اور زبر علی و اختری کی قسمت کا جزو لائق بن گئی. اس کا ایک مسلم سبب بھی ہے. چنانچہ تاریخ کے اوراق کھنگالنے سے ہم مسلمانوں کے بیچ اس دور پستی میں جس عنصر کو مفقود پاتے ہیں وہ یہی دینی و اسلامی علم و عرفان کا عنصر ہے. مغربیت نے جب اپنے دام فریب کا پھندا بلاد اسلامیہ پر ڈالنا شروع کیا تو اس بھوکار بھیڑیے نے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے سب سے پہلے جس اسلامی اثاثے پر اپنے پوچھگا پنجے گاڑے وہ کوئی اور چیز نہیں، یہی اسلامی علوم و فنون تھے. اپنے آبا سے بڑی جد و جہد اور قد و کاوش کے بعد حاصل شدہ علمی میراث کا سودا ان مسلمانوں نے بڑی آسانی سے چھوڑ دیا. وہ دنیا کی معمولی سی چمک دمک پر قناعت کرتے ہوئے اپنے موروثی علوم کو قربانی
اپنی موروثی علوم کو قربان کرنے کے لیے بڑے آسانی سے تیار ہو گئے۔ اقبال نے اسی ٹکڑے کو یوں رویا ہے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھی ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ محققان علوم نبوت جس قوم کی گھٹی میں علم پڑا ہو اور جس نے آغوش مادر کے دودھ سے زیادہ علم کی خوراک پائی ہو، اس قوم کا رشتہ علم سے توڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس حقیقت سے مغربی تہذیب اور دشمنان اسلام خوب واقف تھے۔ اگر یک لفظ علم سے دستبردار ہونے کے لیے مسلمانوں سے کہا جاتا تو انہیں یقین تھا کہ یہ قوم اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہو سکتی تھی۔ جانتے ہوئے دینی حقائق اور اسلامی فنون سے مسلمانوں کو تہی دست کرنے کے لیے شاکر و عیار مغربی ٹولے نے کون سا حربہ اپنایا؟ اس نے علوم دینیہ کی براہ راست بیعت کنی کی حمایت کرنے کے بجائے اپنے تئی مادیت پر مبنی اور روحانیت سے دور رکھا علوم ایجاد کیے، اور اس کی درونی پسماندگی اور بے وقتی کو چھپانے کے لیے اس پر ایسا خوبصورت کھول چڑھایا جس سے اچھے اچھے اسلامی دانشوروں کی آنکھیں بھی چکاچوند ہو گئی۔ عزیزان باوقار، میں مسلمانوں اپنی جوانی کی مستیوں میں خرمست مسلمانوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ دینی علوم کو پسے پشت ڈال کر مغربی علوم سے اپنی اولادوں کو رنگنے کے نتیجے میں ان 50 سالوں میں انہوں نے کیا حاصل کیا؟ یہی نہ کہ ان کی اولاد ان کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ مجسم شاطریت کے پیکر تہذیب مغرب کے دکھائے ہوئے خواب آخر سراب ثابت ہوئے۔ جس اولاد کو بڑھاپے میں اپنے والدین کے لرزتے قدموں کا سہارا بننا تھا، وہ عین بڑھاپے میں ان کو اکیلا چھوڑ کر اپنی جوانی کی خرمستیوں میں سرمست ہو گئی، ان کو اولڈ ایج ہوم کے حوالے کیا، اور اب حسرت و افسوس ان کی خوراک ہے، ٹھنڈی آہیں ان کی ہی سے جا بنی ہوئی ہے۔ یہ ان کا اپنے ہی ہاتھوں اپنے پاؤں پر مارا ہوا کلاڑا تھا۔ ان کی اس حالت زار کو دیکھ کر یہ مغربی شیطان یہ کہتے ہوئے رخصت ہوا، وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِي۔ کہ مجھے تم پر اس سے زیادہ کوئی اختیار حاصل نہیں تھا کہ میں نے تمہیں اللہ کی نافرمانی کی دعوت دی تو تم نے میری بات مان لی، لہٰذا مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ نہ تمہاری فریاد پر میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور نہ میری فریاد پر تم میری مدد کر سکتے ہو۔ عزیزان باوقار، ہوش میں آؤ، اب بھی وقت تمہارے ہاتھوں سے نہیں نکلا ہے۔ اس لفظ احکام ٹھوکرگاہ پر تجربے کے لیے مزید خود کو پیش نہ کرو۔ یقین جانو تمہاری رفعت و سربلندی کا راز سربستہ دینی علوم سے وابستگی اور بے بستگی ہی میں مضمر ہے۔ یاد رکھو، صبح کا بھولا ہوا شام کو واپس نہ آ جائے تو بھولا ہوا نہیں کہلاتا۔ برادران ملت، یہ کوئی نہیں کہتا کہ دینی علوم حاصل نہ کرو، ڈاکٹر اور انجینئر نہ بنو، بلکہ ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دینی علوم سے اپنا رشتہ نہ توڑو۔ پہلے دینی علوم سیکھو، مسلمان بنو، پھر خوب دنیاوی تعلیم میں مہارت پیدا کرو۔ مرحوم اکبر الہ آبادی کے اشعار پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں بھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بند ہے جس کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔